یہ بتائیے گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں کچھ دن پہلے مسائل اٹھے اور پورا احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی اور کیا ہونی چاہیے تھی؟ دینی جماعتوں نے کتنا کردار ادا کیا اور کتنا نہیں کیا؟ اور عوام کے اندر ابھی ایک جذبہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پوری عوام نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اس حوالے سے عوام کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سرگودا کے اندر ابھی بھی زمینیں خریدی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مستقل لائحہ عمل کیوں نہیں مرتب کیا جاتا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو دھوکہ ہے وہ اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے، اور یہ چیز میں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بیان کی ہے۔ قادیانی عام سادہ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا و مسلمانوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم مرزا غلام احمد کو مسیح موعود یا مسلم موعود مانتے، مسلمان ان کو مسلم موعود نہیں مانتے، بس وہ کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، حقیقت اس سے کچھ اور ہے۔ میں آپ کے وصال اردو چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور قادیانیوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تمہارا یہ ایک سطحی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اور اساسی اختلاف ہے، اور سب سے بڑا اختلاف ہمارا مسئلہ ختم نبوت پر ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ہماری جان، ہماری روح ہے، جس کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور قادیانی بھی سمجھیں، جو اپنی لٹریچر نہیں پڑھے ہوئے غالباً وہ یہی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی سمجھیں کہ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ بنیادی 4 اختلافات ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور تابعداری والی نبوت اب بھی موجود ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی تابعداری کرتے کرتے جو ہے وہ نبی بن گیا۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ یہ مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موقف ہے۔ اس کے بالمقابل قادیانی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی قبر سری نگر کے شہر میں موجود ہے، کہتے ہیں محلہ یار خان میں موجود ہے۔ اور افسوس کی بات ہے مرزا قادیانی کی تو کوئی ایک کل سیدھی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہے، کبھی کہتا ہے یروشلم میں ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، اور وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اب مسیح ابن مریم بن چکا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ہی مسیح موعود مسیح ابن مریم بن گیا ہے۔ تیسرا ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان تو کجا، وہ سچا انسان ہی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں وہ دجال اور کذاب ہے۔ جبکہ آج کی قادیانی امت اس مرزا قادیانی کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی اور فرق ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے، ہر ذی عقل اور غیرت مند انسان کو جو چیلنج کرنے والی بات ہے، مرزا قادیانی کا عقیدہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میرے دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتا، میری کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ سب کے سب کنجری کی اولاد ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ وہ سور ہیں، تیسری جگہ وہ کہتا ہے وہ جہنمی ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم مسلمان حلالی اولاد ہیں، ہماری مائیں ٹھیک تھیں، ہمارے باپ ٹھیک تھے، تو ایک حلالی بندے کو حرامی کہنا، ایک
پاک دامن عورت کو یعنی زانیہ کہنا، کنجری کہنا، معاذ اللہ، یہ بہت بڑی تہمت ہے، جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہم مسلمانوں کو، ہمارے ماں باپ کو جہنمی اور لعنتی کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر بڑی بری باتیں کہتا ہے، وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا، ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اور ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک قادیانیوں کے یہ متضاد عقائد موجود ہیں، وہ اور مسلمان جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ یہی بات ہم محراب و منبر سے اور وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جگہ جگہ ایک ایک مسجد سے جو مسلمانوں کے صحیح عقائد ہیں ان کو بھی واضح کرنا چاہیے۔